انسان سے زیادہ عجیب مخلوق اس کائنات میں. دو کوشچن ہے، ایک خدا نے بنایا ہے کسی مقصد سے یا بے مقصد بنایا ہے؟ عقل کہتی ہے بے مقصد نہیں ہو سکتا یہ سب کچھ. ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، خدا سے پوچھتے ہیں، کہ میسنجر آف گاڈ سے پوچھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ بتائیں. قرآن جو جواب دیتا ہے، خدا کی قسم عقل کو اپیل کرتا ہے. وہ قرآن کہتا ہے جو بات کرتا ہے نا ایگزیکٹ لگتا ہے یہی بات صحیح ہے، اس کے خلاف جو باتیں ہیں وہ ساری کیا ہیں؟ غلط. قرآن نے 2 لفظوں میں بیان کر دیا، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. قرآن کہہ رہا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، چاہے جاندار ہو بے جان ہو، یہ سب ایک مقصد کے تحت بنائے. اور وہ مقصد کیا ہے؟ انسان کی خدمت. ان سب کو انسان کا میں نے کیا بنا دیا؟ غلام، سرونٹ، خادم بنا دیا. انسان کا حقیقت میں بھی ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا. شیر جنگل کا بادشاہ ہے، انسان ٹکٹ لگا دیتا ہے اس پہ چڑیا گھر میں بند کر کے. اللہ نے مسخر کر دیا نا انسان کے لیے. چاند پہ انسان نے قدم رکھا، کسی اور مخلوق نے رکھا؟ چاند نے اعتراض کیا بھائی کیوں آ رہا ہے یہاں پہ، کس سلسلے میں آیا ہے، کیا زمین چھوٹی پڑ رہی ہے، کیا ہو سکتا ہے آگے بھی چلا جائے. تو قرآن کہہ رہی ہے اس کائنات کا ایک مقصد ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ تمہاری خدمت. کیا مقصد ہے وہ؟ بولو نا. تمہاری خدمت. تبھی ہم جانوروں کو ذبح کر کے کھا جاتے ہیں. ایتھیسٹ کہتے ہیں جانوروں پہ ظلم ہے، حالانکہ سب سے زیادہ برگر جو کہتے ہیں نا جانور پہ ظلم ہے. تو میں ملحدوں سے پوچھتا ہوں کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے جانور کا گوشت کھانے کی؟ ہمارے پاس دلیل ہے، مذہب ہمیں اجازت دے رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہارے لیے بنایا.